مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ تمہارے مقدر پہ رشک کا رہا ہے، مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے، تمہارے مقدر پہ رشک کا رہا ہے، مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے، خدائے محمد ہو حامی و ناصر، سفر خیریت سے ہو میری دعا سے، کہ مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے، مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے، زبان اور آنکھوں کا قفل مدینہ، زبان اور آنکھوں کا قفل مدینہ، لگا لو تمہارا اسی میں بھلا ہے، لگا لو تمہارا اسی میں بھلا ہے، مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے، جو ہے باادب وہ بڑا بانصیب، اور جو ہے باادب اور بڑا بانصیب، جو ہے باادب وہ بڑا بانصیب، اور جو ہے بے ادب وہ نہایت برا ہے، جو ہے بے ادب وہ نہایت برا ہے، نظر پیارے کعبے پہ پہلی پڑے جب، نظر پیارے کعبے پہ پہلی پڑے جب،
تمہارے مقدر پہ رشکا رہا ہے، مدینے کا تم کو بلاوا ملا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ صلو علی الحبیب محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نگاہ نیکی کی اچھی اچھی نیتیں حسب حال کر لیجئے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، خصوصاً حج و زیارت، مکہ مدینے کے آداب اور ان کے احکامات سیکھوں گا۔ دل جمعی کے ساتھ بیٹھوں گا، دل نہ لگا تب بھی اپنے آپ کو اس بات پر راضی کروں گا کہ نہ اٹھوں اور علم دین حاصل کر کے یہاں سے پلٹوں۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ جن سے ہو سکے وہ نماز میں تحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں نا اس طرح دو زانو، ممکن ہو تو ادباً۔ پھر جب تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی و مہذب طریقے پر تشریف رکھیے، پھر تھکن دور ہو، اللہ توفیق دے، دو زانو ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، اہم باتیں لکھ لوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا، قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، مفسرین، محدثین، تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ
अला नबीना वालैहिस्सलाम सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलाम और सैयदतुना हाजिरा रदियल्लाहु तआला अन्हा और खुसूसन हज़रत सैयदना आदम सफ़ीयुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलाम की मैदान अराफात में दुआ कबूल हुई। इसी अदा को क़यामत तक के लिए हाजियों के लिए बाकी रखा गया और मैदान अराफात का वक़ूफ़ हाजियों के लिए रुकन आज़म करार दिया गया। और सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलाम ने बहुक्म खुदावंदी दावत दी। मकाम इब्राहीम का जो पत्थर है उसी पर खड़े होकर हाजियों को बुलाया। जिन्होंने लब्बैक कहा, चाहे वो माँ के पेट में था चाहे बाप की पीठ में था, यूँ आलम अरवाह में गोया जिसने लब्बैक कहा वो हज करेगा, और जिसने जितनी बार लब्बैक कहा उतनी बार मरने से पहले वो हज करेगा। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह, सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलाम, ये हमारे वो मोहसिनीन हैं कि जिन्होंने काबे शरीफ को असर नौ तामीर किया और हज में बीबी हाजिरा रदियल्लाहु तआला अन्हा की खास कर सही तो सारी उनकी अदा है। तो ये सब इन महबूबों की अदाएँ हैं। तो प्यारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये अदाएँ मिली, तो इन सबको इसका सवाब पहुँचे। और ख़ुसूसन हर महीने मदनी काफ़िलों के बनने वाले मुसाफिरीन और मदनी इनामात व मुस्तकिल कुफल मदीना के आमिली, और इस साल जितने खुश नसीब हाजी और हज्जन हैं इन सभी को इसका सवाब पहुँचे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ गुनाहगार की दावत आपने कबूल फरमाई और हमारी मजलिस हज्जो उम्रा का भी शुक्रगुजार, और इनका क्या शुक्रगुजार, मेरे बच्चे हैं सब, लेकिन बहरहाल कि इन्होंने मेरी दावत की लाज रखी और इन्होंने खाने का इंतज़ाम किया। नाम मेरा, काम इन बेचारों ने किया, आपके लिए मतलब खाना तैयार किया। सीधी बात है, मतलब मैं तो खाली थाले रख कर मतलब हट गया। असली काम ये हमारी मजलिस करती है। अल्लाह पाक इनको दोनों जहानों की बरकतों से माला माल फरमाए। आप सब दुआ करें, बेचारे आधी रात को भी जाकर ये उधर एयरपोर्ट पे मतार पे जाकर हाजियों की खिदमत करते हैं। हाजी कैंप में जाते हैं, मतार पे जाते हैं, इनकी तरबियतें करते हैं। फिर ये कि अल्लाह ताला आपको बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। इन्होंने पिछले साल ये भी किया था कि जो हज से वापस आ गए थे ना, उनका भी मतलब खैर मकदम किया और खैर मकदम का बाकायदा मदनी मुज़ाकरा और दावत भी हुई थी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये आपको फिर हम वो लंगर रज़विया पेश करेंगे। मेरी मजलिस पका देगी तो मैं इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो थाल पेश कर दूंगा। और नाम मेरा, बस काम तो हकीकत में इन बेचारों का अल्लाह इनको सलामत रखे। दिल से दुआएं निकलती हैं कि ये हाजियों की खिदमत करते हैं, इनको ज़रूर इन हाजियों की भी दुआएं लगेंगी। हाजी भी बहुत बड़ी दुआएं देते हैं, ज़ाहिर है कि वो सफ़र मदीना पर जा रहे होते हैं, इनको मालूमात कम होती हैं, मालूमात देते हैं, रफ़ीकुल हरमैन पेश करते हैं। तो यह कि आपसे भी अर्ज़ करूँगा कि आप रफ़ीकुल हरमैन वगैरह इनको दिला दें कि हमारी तरफ से भी बांटो, ठीक है ना। ज़ाहिर है कि ये सब बेचारे अपने जेब से तो नहीं करेंगे, ये भी आप लोगों से लेकर ये हज़ारों लाखों रफ़ीकुल हरमैन हो सकता है बटती हूँ। फिर ये कि कई गैर हाजी भी हाथ बढ़ा के ले लेते होंगे। अब मना नहीं कर सकते कि वो दिल शिकनी होगी, और अगर कोई ये बोल दे कि भाई सिर्फ हाजी को देना, तो ये देंगे तो भी बेचारे फंसेंगे कि देना भी नहीं चाहिए शर्म। तो आप दें तो इस तरह देंगे इनको कि आप हर नेक और जायज़ काम में इस्तेमाल करें। लेकिन ज़ाहिर है कि इन्होंने अपने जेब में तो डालना नहीं, हम नहीं डालने देंगे अगर हमको पता चला। लेकिन ये हमारे बहुत प्यारे इस्लामी भाई हैं जो ये कर रहे हैं काम। तो ये आपकी रफ़ीकुल हरमैन भी बांटेंगे। फिर मुख्तलिफ कार्ड निकले, हज उम्रे का तरीक़ा एक कार्ड है, उसमें हरमैन तैयबैन के औक़ात भी हैं नमाज़ों के, सिर्फ 3 रुपया दिया, और पूरे साल के जो औक़ात हैं हरमैन तैयबैन के उसका 6 रुपया दिया है। ये कितना सस्ता इन्होंने ये कार्ड, तो कार्ड भी आप ये बांटें, रफ़ीकुल हरमैन तकसीम फरमाएँ,
रफ़ीकुल मोतमरीन भी ये उम्रे पर भी तरकीब में बन सकती है। उम्रे का तरीका भी हमारा मकतबुल मदीना ने शाया किया है, वो भी बांटा जा सकता है। फिर इसके अलावा हाजियों की 130 हिकायत, ये तो यकीन माने कि अगर कोई रिक्कत कल्बी रखता हो तो रो रो कर पढ़ने वाली किताब है। अब हाजियों के ये किस्से तो पढ़े, आपके हज का सफ़र दुबाला ना हो जाए तो मुझे कहिएगा। इतनी जिसने पढ़ा होगा उसको अंदाज़ा होगा कि जो पढ़ता है उसकी तड़प भी बढ़ जाती है, और जो जा रहा है उसको यूँ तरीका मिलेगा कि अच्छा बुज़ुर्गों ने इस तरह हज किया है, वो ऐसा करते थे या यूँ भी करते थे, यूँ भी करते थे। तो ये आपकी मतलब गाइड बुक है इस तरह से इन मानों कर, और ये गाइड बुक रूहानियत की है, और बाकी मनासिक हज अदा करने की गाइड बुक रफ़ीकुल हरमैन। समझो ये उस ज़ाहिरी मसाइल की गाइड बुक है और ये बातिनी मसाइल की गाइड बुक है। ये दोनों किताबें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, इनको घोल कर पी लें आप। आपको इंशाअल्लाह वहाँ किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पढ़कर आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया, हर बात समझ में आई है ज़रूरी नहीं है। उलमा किराम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क कम अज़ कम खाली नहीं है। इनके पास जाकर समझ लें, इनको निकाल के बताएं कि हज़रत ये क्या लिखा है, इसके मायना क्या, ये समझा दें, वो इंशाअल्लाह आपको समझा देंगे। आप सीख सुन समझ कर जाएंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। वरना आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि फिर वो वहाँ जाकर अंधा अंखियारा एक ही हो जाएगा। इस तरह का है कि जो समझ कर करेगा वो आँख वाला है, जो समझ कर नहीं जाएगा और बिल्कुल यूँ कोरा कोरा होगा वो समझो अंधा है। वहाँ उसको समझ ही नहीं पड़ेगी कि वो हजर अस्वद क्या होता है, और मकाम इब्राहिम क्या होता है, और तवाफ़ किस तरह करना है, किस तरह दीगर मनासिक हज करने। इनको वाकई मैंने देखा हाजियों को कुछ भी पता नहीं होता। मैंने अपनी आँखों से देखा था मंज़र, एक बूढ़ा हाजी था बेचारा, वो मस्जिदुल हराम के बाहर अबू जहल के घर पर जो हमाम बना हुआ, हमाम बड़ा खूबसूरत है, तो वो खूबसूरत हमाम जो हमारी मालूमात के मुताबिक अबू जहल के घर पे बना हुआ है, उसको काबा समझ कर बेचारा उसके मुँह करके नमाज़ पढ़े जा रहा था। नमाज़ पढ़ रहा था कि हमने जाकर उसकी नमाज़ तोड़वाई कि ये काबा नहीं है, हमाम है, ये वज़ू खाना है, ये काबे की इसको हमने वो समत बताई। यहाँ तक कि मस्जिदुल हराम में देखा है, मस्जिदुल हराम में ये रहा काबा, तो ये इसके बावजूद मस्जिदुल हराम में काबे की समत से हटकर नमाजें पढ़ रहे होते। ये वहाँ ऐन काबे के सामने भी ऐसा करते बेचारे, तो समझ नहीं पड़ती इनको। तो ये पढ़कर जाएंगे, समझ सीख कर जाएंगे तो इंशाअल्लाह सब मदीना मदीना हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मजहर अत्तारी है, लाहौर से आपकी दावत पर लब्बैक कहता हुआ हाजिर हुआ हूँ। माशाअल्लाह, मरकज़ुल औलिया से। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल है कि हाजी अपने सफ़र का इजहार कब कब और किस किस से कर सकता है? बिला ज़रूरत ख़रीदारी वगैरह के वक्त इजहार करना कि मैं हज पर जा रहा हूँ, ज़रा रियायत कर देना, चीज़ सही देना, ऐसे अल्फाज कहना कैसा है? अपने हज का इजहार अगर एक एक को पकड़ कर भी कहता है कोई कि मैं हज पे जा रहा हूँ, हज पे जा रहा हूँ, हज पर जा रहा हूँ, इस पर कोई शरई हुक्म नहीं लगेगा, गुनाह नहीं है। अब ये खुद गौर कर ले कहता क्या है। अगर ये रियाकारी के लिए कह रहा है जब तो गुनाहगार है, रिया तो गुनाह है, हराम जहन्नम में ले जाने वाला काम है। इसलिए यानी कि अच्छा, और फिर ख़रीदारी कि मैं हज पर जा रहा हूँ, मुझे सस्ता दे दो, मैं मस्जिद का आपके पड़ोस का इमाम साहब हूँ, पेश इमाम हूँ, इसलिए कहना कि मुझे भाव में यानी खाली इतना बोलना कि मैं आपकी मस्जिद का इमाम हूँ सौदा लेते हुए, तो वो अगर ये नीयत है कि ताकि कुछ रियायत कर दे तो ये भी शरारत है। हर नफ्स की शरारत है कि अपनी नेकी से, अपनी इबादत से ये दुनिया का नफ़ा चाह रहा है। ज़रा हाजी जो कह रहा है कि मैं हज पे जा रहा हूँ, मुझे सस्ता देना, तो ये भी अपनी इबादत से दुनिया का नफ़ा चाह रहा है। अब इसमें मैं आपको रिया की तारीफ़ अर्ज़ करता हूँ। रिया की तारीफ़ पर गौर कर लीजिए कि रिया की तारीफ़ ये कि अपनी इबादत के इजहार से मकसूद लोगों के दिलों में मकाम बनाना या दुनिया का कोई नफ़ा हासिल करना, ये रिया।
اب میں دو حکایتیں آپ کو مختصر ہیں وہ عرض کرتا ہوں، جو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الحنان بیان فرماتے ہیں۔ فرمائی انہوں نے، یہ فضائل دعا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب میں ہیں کہ ایک آقا اور غلام، پہلے آقا اور غلام کا دور ہوتا تھا، اب نہیں ہے غلام کا دور، تو آقا اور غلام کا وہ دو حج سے آ رہے تھے۔ پہلے فلائٹیں اور یہ طرح کی سبک رفتار سواریاں نہیں ہوتی تھی، گھوڑے پر، اونٹوں پر، قافلے، پیدل، اور اس طرح لوگ حج کرتے تھے۔ تو راستے میں نمک ختم ہو گیا تو آقا نے غلام سے کہا کہ جاؤ کہیں دکان پر بولو کہ ہمارا آقا جو ہے وہ حج سے آ رہا ہے، حج سے واپسی ہوئی ہے، نمک ختم ہو گیا، تھوڑا نمک دے دو۔ تو وہ جا کر اس نے دکاندار سے کہا کہ میرا آقا حج سے آیا ہے، ہمارے پاس نمک ختم ہو گیا۔ بہت سستی چیز ہے نا نمک، تو وہ جیسے اس کا جذبہ، اچھا حاجی صاحب کے لیے نمک چاہیے، اٹھا کے نمک دے دیا۔ پھر آگے بڑھے، راستے میں پھر نمک ختم ہو گیا۔ پھر آقا نے بولا کہ جاؤ کہیں دکاندار سے بولو کہ میں حج سے آیا ہوں، نمک ختم ہو گیا۔ تو اب غلام نے جا کر اپنا بولا کہ میں حج سے آیا ہوں، مجھے نمک چاہیے۔ اچھا حاجی صاحب آپ کو چاہیے، تو پھر نمک اٹھا کر تھوڑا سا پیش کر دیا۔ اتفاق سے پھر راستے میں نمک ختم ہو گیا، تو پھر آقا نے بولا کہ وہ نمک ختم ہو گیا ہے۔ تو غلام جو کہ حقیقت میں آقا بننے کے لائق تھا، یہ لکھا ہے آقا بننے کے لائق تھا، غلام نے ہمت کر کے عرض کی کہ میرے آقا، پہلی بار نمک آپ کا حج بیچ کر لیا، آپ کا غلام ٹھہرا، دوسری بار اپنا حج بیچ کر نمک لایا، اب کس کا حج بیچ کر نمک لاؤں؟ چٹکی نمک میں حج داؤ پہ لگا دیا۔ اسی طرح سفیان الثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی، بہت بڑے محدث گزرے، ان کی کہیں دعوت تھی، تو دعوت پر جب آپ کھانے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو آپ، اس نے جو میزبان تھا اس نے وہیں سے خادم کو آواز لگائی، اور سننا، وہ حضرت کو ان برتنوں میں کھانا پیش کرنا جو میں دوسری بار حج سے لایا تھا، ان برتنوں میں کھانا پیش کرنا۔ وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، بزرگ تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو اتنے مشہور بزرگ ہیں، اور اتنا مطلب ان کا اپنا ایک مزاج شریف تھا کہ مالدار جو ہوتے تھے نا، مالدار ان کی بارگاہ میں ذلیل ہوتے تھے، غریبوں کو بڑا احترام اور غریبوں کو بڑی عزت ملتی تھی۔ تو انہوں نے تو یہ اللہ والے ڈرتے تھوڑی ہیں کہ صاحب یہ میرے وہ بتا پانی بند کر دے گا، نذرانے میرے بند ہو جائیں، نہیں، انہوں نے کہا ارے مسکین، ارے مسکین، تو نے صرف برتن کے لیے اپنے 2 حج ضائع کر دیے، ہے نا؟ مجھے سنا دیا کہ تو نے 2 حج کیے، دوسرے حج سے لایا ہوں، اب بھلے نا 50 حج کیے، لیکن 2 حج کا تو ڈکلیئر کر ہی دیا نا کہ دوسری بار کے حج سے۔ تو ارے مسکین، تو نے صرف مجھے سنانے کے لیے 2 حج اپنے ضائع کر دیے۔ اب آپ پکڑ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، آپ کی مرضی، آپ غور کر لیں، میں آپ کو ریاکار نہیں کہہ رہا، میں اپنے دل پر غور کر لیں، آپ چاہتے کیا ہے، جی کیا چاہتا ہے، بتانے کو کیوں جی چاہ رہا ہے ایک ایک کو کہ میں پہ جا رہا ہوں۔ اچھا یہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے، اب جب سے میرے سے یہ باتیں، یہ میری پہلی بار یہ باتیں نہیں ہیں، یہ لکھی ہوئی بھی ہے، میں بولتا رہتا ہوں۔ تو اب کیا ہمارے اطراف میں ایسا ہوتا ہے نا، یہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جناب مدینے جا رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، مجھے نہیں بتاتے، جیسے مجھے بتانا رہی یار، دوسروں کو بتاتے پھر ڈول پہن کے گھوم رہے ہوتے۔ تو یہ بھی ایک عجیب ہے نا کہ میرے سے شرماتے نہ، خدا سے ڈر نہیں لگتا، مجھ سے ڈر لگتا ہے، الیاس کو نہیں بولیں گے، منع کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی اچھی بات تو نہیں ہے نا، اگر اس نیت سے بولا الیاس کو بالفرض یا کسی کو، تاکہ نیت ہو خالی زبانی، تو پھر جھوٹ بھی ہو جائے گا کہ میں اس لیے بول رہا ہوں نا، اصل گدگدی کچھ اور ہو رہی ہے کہ پتہ چلے گا ماں بدولت حج پہ جا رہا ہے، اور الفاظ جان کے میں نے تو اس لیے آپ کو بتایا تاکہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میرا حج آسان ہو۔ تو اگر دل کے جذبات یہ نہیں ہے اور خامہ خواہ یوں بول رہا ہے تو اصل مقصود کچھ اور ہے
کہ مجھے آپ مطلع کر رہے ہیں کہ حج پہ جا رہا ہوں، تو پھر الٹا یہ ریا اور جھوٹ اور منافقت اور پتہ نہیں کیا کیا وہ دفعات اس پر لگ جائیں گی، پھر دیکھ لیجیے اس میں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آج کل وہ نیکیاں چھپاؤ تحریک تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، پر نیکیاں بڑھ چڑھ کر اور پھر اس میں مبالغے کر کے بتاتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا حاجی آئے گا، یار وہاں تو جو مانگو وہ ملتا ہے، میں نے یہ مانگا جو مانگو وہ ملتا ہے. یہاں تک تو حاجی صاحب صحیح تھے، پھر تھوڑا بہک جاتے ہیں. میں نے یہ مانگا مل گیا، وہ مانگا مل گیا، اس کو یاد کیا تو سامنے سے آ رہا تھا. تو در والی حاجی صاحب یہ اپنے فضائل تو بیان نہیں کر رہے کہ میری دعائیں اتنی قبول ہوئی، میری دعائیں قبول ہوئی، یہ مانگا مل گیا، میں پہنچا ہوا آدمی. یہ الفاظ نہیں کہتا، لیکن عملی طور پر یہ اس طرح لوگ یہ عام طور پر شاید آپ بھی آ کر ہو سکتا ہے ایسا کہتے ہوں، تو اب آپ ذرا سنبھل کے کہنا، کم از کم حاضرین اور ناظرین کے سامنے مت کہنا، یا چلو کہنا ہی نہیں. تو اس طرح مطلب آدمی مطلب بہت اپنے فضائل عموماً بتاتے لوگ. ہاں نیک مقصد ہو، کوئی جائز مقصد ہو تو چلو آدمی بتائے. یا کوئی بزرگ ہیں، ایسے بزرگ ہیں کہ جن کو لوگ پیروی کرتے ہیں اور وہ اگر وہاں کے فضائل بیان کرنے کے طور پر اس کو بتاتے ہیں، جیسے بہت سارے بزرگوں کے حج کی گنتیاں کتابوں میں ملتی ہیں کہ فلاں نے 50 حج کیے، فلاں نے 40 حج کیے، فلاں نے اتنے پیدل حج کیے. یہ اولیاء کرام کی سیرتوں میں ملتا ہے. تو وہ مخلصین تھے، ان کے خدام نے یہ ڈکلیئر کیا کہ اتنے حج کیے، یا خود انہوں نے زبان سے بھی فرمایا تو بھی صحیح فرمایا کہ یہ مخلصین تھے. ان کی نیتیں ہم کو نہیں سمجھ آتی کہ کیا کیا ان کی نیتیں ہوتی ہوں. ہمیں حسن زن کا جام پینا ہے. ادھر ہمیں کوئی اگر حج کا آ کر بولتا ہے، ایک کو بولتا پھرتا ہے، ہمیں حسن زن کا جام پینا، اس کے بارے میں ہمیں بدگمانی نہیں کرنی، ورنہ ہم پھنس جائیں گے کہ یہ ریاکار ہے اور سب کو کہتا پھرتا ہے. نہیں، میں نے تو ایک فارمولہ آپ کو دے دیا کہ آپ خود اپنے دل کو چیک کر لیں کہ دل میں کہیں چور چھپا ہوا تو نہیں ہے. باقی آپ نے مجھے حج کا کہنا ہے، میں نے خوش ہونا ہے، اور اگر یاد آیا تو عرض کرنا ہے دعا کا اور سلام عرض کرنے کی درخواست کرنی ہے. میرا تو فائدہ ہے کہ مجھے کوئی بتا کہ میں مدینے جا رہا ہوں، لیکن یہ دیکھیے آپ کا بھی فائدہ ہے کہ نہیں. یہ ہر ایک اپنی اپنی نیتوں پر غور فرما لے. آپ نے ہم پر چھوڑ تو دیا، لیکن اب وہاں گئے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بابا، کچھ مل جاتا ہے ایسا نا. وہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کیا نہیں یوں آ گیا، نہیں یہ چاہ نہیں یہ کھانا کھا لیا، اور یہ کرم ہو گیا تو وہ اشارہ ہو گیا. تو یہ اب ہوا میرے ساتھ، اب میں ہوا نے میں بتاؤں کسی کو نہیں تو یوں تو ساؤ پیٹ پھول جائے گا بابا. کوئی خواب دیکھ لیا وہ بھی وہ تو پیٹ پھٹنے لگے گا. خواب تو وہ اٹھتے ہی قافلے والوں میں سمجھے اس کا اعلان ہو ہی جائے گا. بس میں تمنا لے کر گیا تھا کہ بس بارش ہونے میں بارش میں طواف کروں، بس نہیں ہو رہی تھی، بادل تھے، سورج تھا، وہ سورج ہی سورج تھا، لیکن بس وہ تمنا تھی. جیسے ہی میں نے متھا پہ پاؤں رکھا، پتہ نہیں کیسے بادل آ گئے نے می برس ورا، کرم ہو گیا، کرم ہو گیا. وہ یہیں سے یہاں دعا یہاں کی تھی. تو اب یہ ہوا تو نہیں بتائے گا تو وہ پیٹ نہیں پھول جائے گا. کوئی کرامت بیان نہ کرے تو آدمی کیا کرے یار، کیا کرے. جذبہ جو ہے اپنی واہ واہ کروانے کا ہوتا ہے صاحب، مل جاتا ہے ایسی چیزیں. مل گیا، اس پر بھی نمبر بنائیں گے کہ بھوسا مل گیا. اجر اسود کا بڑے بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں نا، ہم جیسے کو ٹکرتے ہیں نا، جب بہت بڑے لیڈر ہوتے ہیں نا، ان کو کعبے کا اندر کا داخلہ ملتا ہے. کبھی ایسی کوئی صورت بنتی ہے تو وہ جیسے ہم جیسے کو ٹکریں گے نا، تو اس کے بھی پوری کہانی سنائیں گے، یوں ہوا یوں وہ خوش نصیب ہو اندر گیا وہ کعبے. حالانکہ جو حتیم کے اندر داخل ہو گیا وہ بھی کعبے میں داخل ہوا، وہ نہیں بولے گا کسی کو کہ حتیم میں سب کو داخلہ ملتا ہے. وہ کعبے کے اندر سونے کا دروازہ کھولے، پھر اگر اندر جائے تو پھر سب کو بتائے گا اپنے کو تو یہ سعادت مل گئی ہے. یہ ہے سعادت، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن بتانا بھی کیا سعادت ہے. بتاتا ہے تو چلو کیوں بتا رہا ہے، نیت کیا کی اس نے، واہ واہ کروانے کے لیے. یار بڑے خوش نصیب ہو تم یار، سبحان اللہ ماشاء اللہ، تو بس پگار مل گیا تو پھول کر کپا ہو گئے. اللہ کرے حاجی نصیب ہو جائے. سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی
حج کے لیے پیدل ہی نکل کھڑے ہوئے. کسی نے کہا حضور سواری؟ فرمایا کہ سواری کیسی؟ بھاگا ہوا مجرم اپنے مولا سے صلح کرنے کے لیے چلے تو کیا اس کو سواری پر جانا چاہیے؟ اس کو شان و شوکت کے ساتھ. یہ انہی لوگوں کی شانیں تھی ان اللہ والوں کے انداز سے. ہماری تو بس حالت جو بھی ہے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علیہ. نیکیاں چھپاؤ تحریک جاری رہے گی، نیکیاں چھپاؤ تحریک جاری رہے گی، نیکیاں چھپاؤ تحریک. انشاء اللہ عز و جل. اس موضوع پر عاشقان رسول کی 130 حکایات جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 102 سے آپ پڑھنا شروع کریں. چند صفحات ہیں تو ان چند صفحات پر یہ حب جا اور نیکیاں چھپاؤ کے حوالے سے کچھ مضمون ہے. حکایات و واقعات و پھر مدنی پھول ہیں. حب جا کسے کہتے ہیں، پھر حب جا کے نقصانات، مشقت کیسے آسان ہو جاتی ہے، یہ سارے اچھے اچھے مدنی پھول لکھے گئے ہیں. اس کا مطالعہ ہم میں سے ہر ایک کو ہی کرنا چاہیے. جو حج پہ جائیں یا نہ جائیں سب کو یقیناً مطالعہ کرنا چاہیے کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی عادت ہے ہماری کہ ہم اچھا پھر اس میں تحدیث نعمت کے حوالے سے بیان کرنے کے حوالے سے بھی مدنی پھول عطا کیے گئے ہیں کہ کہاں کہاں کون کون سی نیت کس طرح کرنی چاہیے اور اس میں بھی دل پر کس قدر غور کرنا چاہیے. یہ سارے مدنی پھول اس میں کچھ چند صفحات لکھے گئے. میں امید کرتا ہوں کہ جو حاضرین ہیں ناظرین ہیں ہم سب اس کا مطالعہ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ساری رات یہ رکیں گے آج؟ سبحان اللہ. کون کون رکے گا؟ ایک ایسا. اچھا ایسے رکیں گے؟ ان کو کچھ بیچاروں کو یار چائے پانی بھی نہیں پلا سکتے یار، اتنے سارے حاجیوں کو آج ہو جائے تو ایک حاجی صرف حاجی کو چائے پلا دو. سبحان اللہ. بیچارے یار تھک جائیں گے. انشاءاللہ. تو یہ پھر ہر ایک ہاتھ بڑھائے گا آگے. کیا طریقہ ہو ان کے پاس وہ ہوگا نا کارڈ حاجی کا ہو. جب آپ یہ کہہ دیں کہ صرف حاجی چائے پیے گا تو پھر غیر حاجی کیوں ہاتھ بڑھائے گا پاپا؟ آپ کو پتہ ہی ہے. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں بھائی، جب پاپا کہہ دیں کہ حاجی نے چائے پینی ہے، غیر حاجی کے لیے چائے نہیں ہے، تو اب وہ کیسا غیر حاجی ہے کہ جو چائے پر ہاتھ بڑھا دے کہ جبکہ اس کے لیے نہیں ہے؟ یہ سوچ کیسی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. سب کا انتظام کرنا اصل مشکل ہے. پھر دیگیں چڑھانی پڑیں گی چائے کی. یہ حاجی اظہار ہے کہ سب حاجی نہیں ہے، وہ مکس ہے. تو اس لیے وہ صرف حاجی اگر اپنی سلیپ رکھے ہاتھ میں، سلیپ تو ہوگی نا ان کے پاس، اپنے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں ہوگی اس کو وہ پیش کر دیا جائے گا. جس کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ لیا جائے گا وہ اس کو چائے نہیں پینی ہے. اگر حاجی صاحب ہیں بھی تو بعض نہیں بھی پیتے نا، مگر یہ کچھ میرے میمن بھائی نظر آتے ہیں. ہم لوگ میمن لوگ جو ہے نا چائے پیتے ہیں، تو یہ بیچارے پھر یہ نا تھوڑی تراوٹ آ جائے گی چائے پی کر. ارے وہ نا پیٹرول پڑ جائے گا گاڑی میں. آئی بند ہو نہیں. اب جہاں سب ہو نا، اب میدان عرفات میں ہر ایک حاجی ہوتا ہے، تو اب اس میں کون کس سے چھپائے گا اپنا حج؟ وہاں تو ممکن نہیں ہے. مینا میں کون چھپائے گا، احرام میں کون چھپائے گا؟ تو یہ کہ جہاں جیسا موقع. تو یہاں اب چونکہ حاجی جمع ہوئے ہیں اور ان کو چائے یہ ہم پیش کر رہے ہیں نا، میرے مہمان تو ہے نا، آپ کو پتہ ہے. اس لیے اب یہ اظہار کریں گے اپنا سلپ دکھا کر، تو کوئی عرض نہیں. حاجی کے میں تو سلپ دکھانی پڑتا ضرورتاً دکھانے میں. اب اس میں بھی کوئی اگر بہت زیادہ حب جا سے ریاکاری سے ڈرتا ہو اور وہ نہ دکھائے تو اس کو بھی اجازت ہے. ایک بات ہے کہ اپنے تھوڑی کوئی پیتے ہو کہ نہیں چائے پیتے ہو کہ نہیں، یہ تھوڑی کریں گے، اپنے پیار سے ہی پلانی ہے نا. پاپا آپ جیسے چائے میرے حاجی ہیں، حاجی مجھے بہت میٹھے لگتے ہیں. مدینے کے مسافر آئے ہیں، جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے، یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں. 2 قدم بھی نہیں چلنے کی یہ طاقت مجھ میں، مدد شوق کے پیچھے میں رہا جاتا ہوں. آقا بلائیں گے اے سی میں ٹھہرائیں گے اپنے کو. ہماری بھی یہ نا نکل پڑتی ہے وہاں مہمان بھی کیسے ہم یار، یعنی کہ گناہوں کا ڈھیر ہونے کے باوجود ہم کو اے سی میں ٹھہرایا جاتا ہے.
تو جب یہاں اتنا کرم ہے تو محشر میں کتنا کرم ہوگا. وہ کسی نے کہا ہے محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر, ہم جن کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. یہ سب کرم کی باتیں ہیں, لیکن بہرحال کہ خوف بھی دل میں رکھنا ضروری ہے. خوف اور عشق اور محبت کی جو باتیں کر رہے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے نا, وہ مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا, یہاں سیاہ کاروں کا دامن میں مچلنا دیکھو. یعنی اس کے معنی بھی عرض کر دوں, یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. وہاں یہ وہاں کا مخفف ہے, شارٹ فارم, یعنی کہ وہاں یعنی مکہ مکرمہ میں مطیع مانے اطاعت گزار, پرہیزگار, حکم ماننے والا, یعنی مراد یہ نیک پرہیزگار بھی ہے. وہاں مکہ مکرمہ میں جلال, ہیبت و جلال کے سبب کپ کپ آتا ہے, تھراتا ہے. وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا. وہ خوف سے پانی پانی ہے, یہ محاورے ہوتے ہیں, خوف سے پانی پانی ہونا. تو وہاں پرہیزگار بھی وہ خوف خدا سے لرزتے ہیں, مگر یہاں سیاہ کاروں کا, یہاں گناہ گاروں کا دامن مصطفیٰ میں مچل نہ دیکھو. یہاں گناہ گار کو بھی بڑی تسلیاں ہو رہی ہیں کہ اب بس اب آ گئے, اب آقا بچا لیں گے. تو شفاعت کی ایک ترکیب ہے نا, آقا شفاعت فرمائیں گے تو بڑے سے بڑے گناہ گار بخشے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. باپا آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بے شمار عازمین حج جمع ہوئے. آپ کی طرف سے جو یہ خیر خواہی کا سلسلہ ہوا, کچھ سوالات بھی ان کے ہیں. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے, جن کے بال گرتے ہوں کیا وہ جانے سے پہلے سر پر مشین لگوا سکتے ہیں؟ ہاں, کوئی حرج نہیں ہے. اگر بال نہ بھی گرتے ہوں تب بھی اگر کوئی احرام کی نیت سے پہلے سر منڈوا لیتا ہے, مشین پھروانا یہ منڈوانا نہیں ہے, یہ قصر کے حکم میں آئے گا. لیکن ابھی تو خیر افضل یہی ہے کہ جب بھی یا تو پورے بال رکھے یا پھر سر منڈوا دے. چھوٹے چھوٹے بال رکھنا جو ہے نا یہ جائز تو ہے, لیکن افضل وہی ہے, یا زلفیں رکھے, بہتر یہی ہے. ورنہ یہ کہ چاہے تو پورا سر منڈوا دے. تو یہ مشین سے پورا سر منڈے گا نہیں, بلکہ چھوٹے بال رہ جائیں گے. اور مونڈنے کی تعریف میں مشین آتی بھی نہیں ہے, تو کوئی حرج نہیں, منڈوا دیجیے آپ. اور بغیر جس کے بال گرتے ہوں احرام میں, تو اگر یہ بغیر ہاتھ لگائے لیکن خود بخود سارے بدن کے بھی گر گئے تو کوئی کفارہ نہیں ہے. البتہ ہاتھ لگے وضو کیا جیسے, تو اب اس کی وجہ سے ہاتھ لگا نا, اس میں اگر بال گریں گے تو اس پر وہ کفارے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن جس کے داڑھی کے بال جھڑتے ہوں اس کو احرام کے لیے داڑھی منڈا دینا یہ جائز نہیں ہے. داڑھی منڈانا بدستور حرام رہے گا. بلکہ اب تو مکہ مدینہ کی فضاؤں میں آپ کا چہرہ داخل ہونے والا ہے. ظاہر نصیب کے سنت کی نیت کے ساتھ وہ چہرہ داخل ہو, یعنی جس کے چہرے پر یہ نہیں آقا کی سنت, تو یہ شیطان ایک طریقہ بتاتا ہے کہ وہاں جا کے رکھ لینا, اتنی دیر تک تو میرے ساتھ رہ, وہ گناہ کرتا رہے. نہیں, آج اور ربی توبہ. گناہ کے لیے یہ مہلت کیسی کہ میں تھوڑا بعد میں گناہ چھوڑ دوں گا, نہیں, آج اور ربی. ٹھیک ہے نا.